شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ماہ رجب کا خاص درود پاک جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ماہ رجب میں ہر وقت یہ درود پڑھتے رہا کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں عزت، دولت اور کامیابی کی کوئی کمی نہ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے قدموں میں ہو؟ تو پھر ایک بہت ہی خاص درود پاک ہے۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے ایک بار یہ درود پاک پڑھ لیں تو یقین جانیے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلے یہ درود جو ہے آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے۔ جب آپ اس درود پاک کو رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسی عزت اور کامیابی لکھ دے گا جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہ ہوگا۔ اس درود کو پڑھنے سے انسان کا دل سکون پاتا ہے اور اللہ کی مدد ہر قدم پر اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے یہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھنے والے کو اللہ کی خصوصی رحمت ملتی ہے۔ اس درود پاک کو سونے سے پہلے ایک بار ضرور پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں آئیں گی اور اللہ کی برکات سے آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اس درود کو پڑھنے سے آپ کا رزق بھی کھلے گا، عزت بھی ملے گی اور ہر راستہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ اس درود کو پڑھ کر اپنے دل کو سکون دیں اور اللہ کی بے شمار برکات سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اور ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی بہن بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و برکت کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ تو ناظرین، یہ درود پاک چھوٹا سا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی جانے والی ایک بہت ہی محبوب دعا ہے۔ اس درود کو پڑھنے کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اللہ کی رحمت، سکون، برکت، رزق میں اضافہ اور دعاؤں کی قبولیت اس درود کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس درود پاک کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت اور برکت ملتی ہے۔ یہ درود آپ کے دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کی محبت اور قربت میں اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ اس درود کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے کہ جب آپ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی اور برکتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس درود کو رات کو سونے سے پہلے ایک بار لازمی پڑھا کریں اور اللہ کی بے شمار برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحالی، کامیابی اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی سب سے بڑی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اسی طرح ناظرین، نماز ایمان کی علامت ہے اور اس کی پابندی جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے اور نماز قیامت کے دن بندے کے لیے نور حجت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خصوصی رابطہ ہے، اور حدیث قدسی میں ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز کے دوران اور خاص طور پر سجدے میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ نماز کی پابندی سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اسی طرح نماز انسان کو اضطراب اور پریشانی سے بچاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یقیناً صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک نماز بڑی بھاری ہے مگر اس پر جو عاجزی کرتے ہیں۔ ناظرین، نماز نہ صرف دین کا ستون ہے بلکہ یہ انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔
اس کی ادائیگی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں یہ نجات کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں، یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ جس پریشانی کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، جس حاجت، جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، کامیابی انشاءاللہ غیب سے آئے گی۔ رب کی رحمتوں اور برکتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں گے، لیکن کامل یقین ہی اس عمل کی شرط ہے۔ جس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یقین کامل نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص عمل پڑھنے سے اگر آپ کی رزق، دولت اور شہرت خواہش پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آج ہر کامیاب انسان کی خواہش ہے کہ رب کعبہ اسے دولت، شہرت اور عزت سے نوازے، وہ جہاں بیٹھے اس کی جیب میں پیسے ہوں اور دوسرا اس کو عزت اور احترام کے ساتھ پکارا جائے۔ اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ رب کعبہ آپ کو بھی عزت اور دولت، شہرت سے نوازے، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے لیے ہی ہے۔ یہ عمل آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد رب کعبہ سے جو کچھ مانگا جائے رب کعبہ ضرور عطا فرماتا ہے، غیب سے مدد آتی ہے، مشکلات اور پریشانیوں کے پہاڑ ختم ہوتے ہیں۔ رب کعبہ سے جو مانگو وہ مقدر ہو کر رہتا ہے، اگر کوئی مانگنے والا ہو۔ ناظرین، ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ دنیا میں جب کسی کے سامنے پیسے چاہیے ہوں، قرض کی رقم لینی ہو، تو لوگوں کے سامنے روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن کبھی یہ دیکھا ہے کہ کبھی رب کے سامنے اتنا تڑپ کر اور ستر مانگا جائے جتنا لوگوں کی منت کرتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت، شہرت، عزت، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں اور غیب سے مدد آ جائے، میاں بیوی میں محبت کی کمی، یہاں تک کہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ ضرور کر لیجئے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے، تو 100 درود میرے گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھا، اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ تو بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے، اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ جو خوش نصیب رسول علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ درود شریف خطاؤں کا کفارہ ہے، درود شریف اعمال پاکیزہ کرتا ہے، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں، درود شریف سے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں اجر کا بہت بڑا ثواب لکھا جاتا ہے، جو کہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا، اور درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اپنے وظائف کے تمام وقت میں درود پاک پڑھتا ہے، اسے مصائب سے نجات ملتی ہے۔ درود پڑھنے والے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے، اور اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ درود پاک سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ میدان میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ قیامت کی پیاس سے وہ شخص محفوظ ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا، اور پل صراط پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ مرنے سے پہلے جنت کی منزلیں دیکھ لے گا، اور جنت میں کثیر تعداد میں حوریں بھی ملیں گی۔ درود شریف پڑھنے والے کو 20 قصبہ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور درود پاک پڑھنے والا اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ درود شریف پاکیزگی اور طہارت ہے۔ درود شریف کے ورد سے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔
درود شریف ایک عبادت ہے اور درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ایک ہے۔ درود شریف مجالس کی زینت ہے اور درود شریف سے غربت اور فاقہ دور ہوتا ہے، زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوگا۔ درود پڑھنے والا خود اور اس کی نسلیں نفع پائیں گی اور وہ بھی نفع حاصل کرے گا۔ جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ بھائی اور بہنوں، درود شریف ایک نور ہے اور اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں اور خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ درود پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے اور درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کی فضیلت اور اہمیت ناظرین اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں آپ پر، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے محتاجی دور کر دیتے ہیں جو درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اس کے گھر سے پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں، اس پر آنے والی مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی رحمت کی چادر تلے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ درود پاک سونے سے پہلے ایک بار پڑھیں، انشاءاللہ ایسا عروج ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس درود پاک کو روزانہ رات سونے سے پہلے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کی برکات سے آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اس درود کو پڑھنے سے آپ کا رزق بھی کھلے گا، عزت بھی ملے گی اور ہر راستہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ اس درود کو پڑھ کر اپنے دل کو سکون دیجیے اور اللہ کی بے شمار برکات سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ تب ہی دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگیاں چلی آتی ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں اور ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل وجہ ناظرین صدقے کا نہ دینا ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں اور یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ حادثہ لاتی ہے، کوئی رزق کی تنگی لاتی ہے، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا یا کسی کی مدد کر دینا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔
اسی طرح راستے سے رکاوٹوں اور پتھروں کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، دوسرے کو کوئی چیز سکھانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، مسلمان ہونے کے ناطے نہ صرف یہ ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ رب العزت اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم انسانوں کی تو کچھ اوقات نہیں ہے، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس سارے جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور ناظرین، ایک چھوٹا سا درود پاک ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی جانے والی ایک بہت ہی محبوب دعا ہے۔ اس درود کو پڑھنے کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اللہ کی رحمت، سکون، برکت، رزق میں اضافہ اور دعاؤں کی قبولیت اس درود کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس درود پاک کو لازمی پڑھیے۔ یہ درود آپ کے دل کو سکون دیتا ہے، اللہ کی محبت اور قربت میں اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ اس درود کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو آپ نے کبھی سوچی نہ ہوں۔ اور ناظرین، وہ درود پاک کوئی اور نہیں بلکہ درود ابراہیمی ہے جو کہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح اس درود پاک کی لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور دنیا کے تمام کاموں میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کی تمام حاجات بھی پوری ہوں گی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت بھی واجب ہو جائے گی۔ رزق کی تنگی دور ہوگی، مال و اسباب میں برکت ہوگی اور درود پاک پڑھنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، درجات بلند ہوں گے اور اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق بھی تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس درود کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور کثرت کے ساتھ یہ درود پاک پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، اور درود پاک دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ لہٰذا آپ بھی اسے رات کو سونے سے پہلے کم از کم ایک تسبیح اس درود پاک کی لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے تمام نیک اور جائز حاجات پوری ہوں گی اور آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ زندگی بھر انشاءاللہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے اللہ اکبر ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔